فقہی ذخیرے کا تعارف تھا وہ الحمدللہ مکمل ہوا، اور اس کے آخر میں ہم نے اجتماعی اجتہاد کے حوالے سے بھی کچھ کتابیں بھی دیکھ لی، اور اس حوالے سے جو دنیا میں ادارے کام کر رہے ہیں تو ان کے بھی ہم نے نام سن لیے۔ تو آج ہم اجتماعی اجتہاد کے تصور کو ذرا اور کلیئر کر لیتے ہیں، اور ساتھ جو ادارے ہیں تو اس میں ایک ادارے کا تعارف بھی تفصیلاً پیش کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا موضوع ہے۔ اجتماعی اجتہاد کے حوالے سے یہ بات پہلے بھی میں نے کی تھی کہ ایک اجماع ہے اور ایک اجتماعی اجتہاد ہے، ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر اجماع اجتماعی اجتہاد یقیناً ہے، اس کے ضمن میں اجتماعی اجتہاد پایا جائے گا، لیکن ہر اجتماعی اجتہاد کی صورت یہ اجماع نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ اجماع کے حد تک پہنچے گا، بعض اوقات نہیں پہنچے گا۔ اب اجماع کیا چیز ہے تو اس کی دو تعبیریں کی گئی ہیں۔ امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو انہوں نے اصول فقہ میں 3 اہم کتابیں لکھی ہیں۔ ان 3 اہم کتابوں میں 2 کتابیں ترتیب وار ہیں۔ ایک المنخول کے نام سے ان کی کتاب ہے، المنخول۔ تو اس المنخول میں امام غزالی جب اجماع کی تعریف کرتے ہیں تو اجتماع المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مسئلۃ من المسائل اس طرح ہے۔ اس میں پوائنٹ کی بات ہے کہ وہ مجتہدین کا نام لیتے ہیں کہ امت مسلمہ کے مجتہدین کا کسی فقہی مسئلے پر جمع ہو جانا سب کے سب کا یہ اجماع ہے۔ جبکہ امام غزالی کی جو آخری کتاب ہے اصول فقہ میں، جو سب سے بہترین کتابوں میں جن کا شمار ہوتا ہے اصول فقہ کے، اگر آپ 3-4 بہترین کتابیں پورے عالم اسلام کے نکالے تو اس میں امام غزالی کے المستصفیٰ اس میں ضرور شامل ہوگی۔ تو امام غزالی اگرچہ شافعی المسلک ہے لیکن اصول فقہ میں بہت بڑا ان کا ایک نام تھا۔ تو مستصفیٰ میں پھر اس میں جب اجماع کی تعریف کرتے ہیں تو یہ مجتہدین کے قید نہیں لگاتے، بلکہ اجماع کہتے ہیں کہ اتفاق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مسئلۃ من المسائل، کہ پوری امت کا متفق ہو جانا، تو اس کو انہوں نے اجماع قرار دیا، صرف مجتہدین کے ساتھ خاص نہیں کیا اس کو۔ اصل میں ان دونوں تعبیرات میں کوئی تضاد اور تعارض نہیں ہے، بلکہ اس میں اجماع کی ابتدا اور انتہا بتائی گئی ہے۔ تو جو پہلی تعبیر ہے المنقول والی، جس میں مجتہدین کا ذکر ہے، تو وہ اجماع کی ابتدا ہے، اور جو مستصفیٰ والی تعبیر ہے جس میں پورے امت محمد کا ذکر ہے تو یہ اجماع کی انتہا ہے۔ اس بیچ میں ہمیں اجماع کے ایک پروسیس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور یہ اپنی جگہ ایک الگ سے اہم بات ہے۔ یہ اہم بات اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی بطور ایک طعن و تشنیع کے علماء کے بارے میں کہ یار مولوی تو کبھی چیز جائز قرار دیتے ہیں، کبھی اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی نئی چیز آتی ہے تو ابتدا میں وہ ناجائز ہوتی ہے، بعد میں وہ جائز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ایک شوقیانہ اور بازاری انداز میں ذکر کرتے ہیں، جبکہ اس کے پیچھے اصل میں ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت بالکل واضح ایک بات ہے کہ جب کوئی نئی بات امت مسلمہ اور علماء کے سامنے پیش آتی ہے تو وہ چونکہ ایک نئی چیز ہوتی ہے تو اس میں ہر ایک اپنے زاویہ نظر سے سوچتا ہے، اس چیز کی حقیقت سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آج کی اسلامک بینکنگ دیکھیں، اس کا 70-75 سال تو عمر ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک بینک کی حقیقت میں اختلاف ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جو نئی چیز آتی ہے تو کبھی اس کی حقیقت میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کبھی حقیقت پر تو اتفاق ہوتا ہے لیکن حکم تجویز کرنے میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ یہ اختلاف رائے کچھ عرصے تک چلتا ہے، بعد میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک رائے پر متفق ہو جائے یا اکثریت ایک طرف ہو جائے،
اور بعض اوقات اختلاف آخر تک رہتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کے نیچر میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں مختلف آرا ہو اور اس میں سٹیجز بھی ہو، اور اس میں ابتدا میں آپ ایک بات کریں اور اس کے بعد آپ دوسری بات کریں۔ اس میں کوئی استبعاد والی بات نہیں ہے، کوئی اچنبے کی بات اس میں نہیں ہے، اور اس میں کوئی طعن و تشنیع کی اور اعتراض کی بات بھی نہیں ہے، یہ اس چیز کی حقیقت میں شامل ہے۔ تو اجماعی مسائل اس طرح بنتے بنتے بن گئے ہیں کہ پہلے ایک مسئلہ پیش آیا، ایک مجتہد نے اس پہ رائے دی، پھر دوسرے تک وہ بات پہنچی، اس نے بھی اتفاق کیا، پھر مثلا 2 سال بعد تیسرے تک بات پہنچی، اس نے بھی اتفاق کیا، پھر 10 سال میں اس خطے کے علماء کا اتفاق ہوا، پھر مزید 5 سال لگے کہ پورے عالم اسلام تک وہ بات پہنچی اور باقیوں کا اتفاق ہوا۔ تو اس پروسیس کے نتیجے میں پھر جب تمام کا اتفاق ہو جاتا ہے تو عوام تو علماء کے تابع ہے، یقیناً پھر امت کے تمام افراد کا، ہر خاص و عام کا پھر اتفاق اس چیز پہ ہو جاتا۔ تو یہ جو امام غزالی کی 2 تعبیرات ہے، یہ الگ الگ تعبیرات نہیں ہے، بلکہ یہ اس پروسیس کی ابتدا اور انتہا کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے میں عصر حاضر کی ایک مثال دے دوں، مثلا بینکنگ میں جو سود ہے، انٹرسٹ، تو کیا یہ ربا ہے، وہ ربا جو قرآن و حدیث میں حرام ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ آج تو ہمیں اجماعی سا لگ رہا ہے نا کہ تقریباً تمام اس سے متفق ہے، علماء کی حد تک تو کسی کے اختلاف نہیں ہے، کوئی پروفیسر ٹائپ فضول قسم کے لوگ ہوں گے ایک دو وکیلوں میں، ججوں میں، لیکن علماء میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کو سود نہ کہے۔ لیکن یہ ایسے روز اول اور ایک دن میں نہیں ہوا۔ پہلے جو بینک آئی ہے وہ 1789 میں آئی ہے، 1789، یعنی آج سے 237 سال پہلے یہ پہلا بینک قائم ہوا ہے، 1789 میں۔ آج 2026 ہے، 2026 سے اب 1789 کو منفی کرے تو 237 جواب آتا ہے۔ تو جب یہ بینکنگ ابتدا میں آئی اور اس میں جو طریقہ تھا قرض کے لین دین کا، کہ لوگ انویسٹمنٹ کے نام پر یا ڈپازٹ کے نام پر، جو ایک مضاربت کی اصطلاح ہے، ایک امانت والی اصطلاح ہے، اس کے تحت لوگ بینک میں رقوم جمع کرتے ہیں اور پھر بینک اس پہ ایک طے شدہ نفع دیتا ہے، اور بینک بھی آگے جب فائنانس اور تمویل کرتا ہے تو اسی طریقے سے کرتا ہے۔ تو ابتدا میں کچھ حضرات کا خیال یہ تھا کہ یہ بینک سودی ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ مضاربت کا عقد ہے، اور جو ڈپازیٹر ہے وہ ارباب الاموال ہے، اور جو بینک ہے وہ مضارب ہے، اور اس طریقے سے بینک پہ رب المال بنتا ہے اور آگے جو تاجر ہوگا وہ مضارب ہوگا۔ تو 237 سال تقریباً یہ مسئلہ چلتا رہا عالم اسلام میں، کچھ لوگ اس کو سود کہتے رہے، کچھ نہیں کہتے رہے، پھر بالآخر غالب اکثریت اس طرف ہو گئی کہ یہ سود ہے، کیونکہ سود کی حقیقت اس میں پائی جاتی ہے کہ اصل رقم بھی گارنٹیڈ ہے اور اس پر مشروط اضافہ بھی ہے۔ تو جب قرض پر مشروط اضافہ ہو تو وہ قرآن کا سود ہے، اس کا جو بھی نام رکھ لے، تو بینکنگ میں جو سود ہے یہ سود ہے۔ اب یہ جو اجماع آج ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کسی ایک دن، یہ ایک دہائی میں قائم نہیں ہوا، اس پر 237 سال لگے ہیں۔ اس طرح جتنے بھی اجماعی مسائل ہیں وہ کافی عرصے کے بعد نکر کر سامنے آئے ہیں۔ ابتدا میں وہ کسی ایک آدمی کی رائے ہوگی، لیکن بعد میں وہ پوری امت مسلمہ کی رائے بن جاتی ہے۔ تو امام غزالی نے جو 2 تعبیریں کی ہے، یہ گویا کہ الگ الگ چیزیں نہیں۔ اب بات میں یہ کر رہا تھا کہ اجماع ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے، تو اجماع کے ضمن میں اجتماع اجتہاد تو ضرور پایا جاتا ہے، لیکن اجتماع اجتہاد کے ساتھ اجماع کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اب جب اجماع کی بات آئی ہے تو اس حوالے سے ایک اور بھی بات سمجھ لیں آپ، کہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ اجماع کا جو ہے کچھ لوگ قائل نہیں ہیں، جس میں شیعہ حضرات کا نام لیا جاتا ہے، امامیہ کا، جن میں معتزلہ اور خوارج کا نام لیا جاتا ہے،
اور جن میں امام مالک کا نام اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ وہ صرف اہل مدینہ کے اجماع کو مانتے، اس کے علاوہ نہیں مانتے۔ یہ سب باتیں آپ نے غلط سنی ہے جو ابھی تک سنی ہے، ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک امام مالک کی بات ہے تو وہ کوئی الگ بات نہیں کر رہے ہیں، امام مالک بھی امت کے مجتہدین کے اتفاق کو ایسا ہی ویلیو دیتے ہیں جیسے کہ باقی حضرات دیتے ہیں، اور اجماع کا تصور جیسے کہ باقی مذاہب میں ہے تو امام مالک کے حاوی ہے۔ انہوں نے جو تعامل اہل مدینہ کی بات کی ہے وہ ایک اور تناظر میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اجماع کا پتہ ہمیں کیسے چل جائے گا کہ اجماع اس بات پہ ہوا ہے۔ تو ان کا اصول یہ ہے کہ جس چیز پہ اہل مدینہ کا تعامل ہو وہ اجماع سے ہٹ کر چیز نہیں ہو سکتی۔ اجماع ہم اسی کو قرار دیں گے جو اہل مدینہ کے تعامل کے مطابق عمل ہوگا امت میں۔ جیسے کہ اذان کا مثال لے لیں آپ، اذان میں جیسے کہ آپ نے کتب حدیث میں بات پڑھی ہے کہ اس میں دو موقف ہے، ایک ترجیح کا اور ایک بغیر ترجیح، اس کو تصویب بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام ابو یوسف جب مکہ میں آئے، امام ابو یوسف امام مالک کے قریبی ساتھی اور شاگرد بھی رہے، تو انہوں نے مکہ میں ترجیح سنی اذان میں، جو حضرت ابو محذورہ سے روایت چلی آ رہی تھی مکہ میں، کیونکہ حضرت ابو محذورہ کی اولاد ہی پھر مؤذن تھی، اور شاید آج تک انہی میں یہ منصب برقرار ہے۔ تو جب امام ابو یوسف نے ترجیح سنی اذان میں تو لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ کہاں سے لیا ہے، تو انہوں نے سند متصل کے ساتھ بات بیان کی کہ ہمیں تو حضور نے ایسے کہا ہے۔ تو جب امام ابو یوسف واپس گئے امام مالک کے پاس تو بتایا کہ بھائی اذان تو اس طرح ہے اور مجھے تو سند متصل سے بات پہنچی ہے۔ تو امام مالک نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا ان کی بات، اور جیسے کہ ایک سنجیدہ ریئیکشن ہونا چاہیے اس طرح کوئی ریئیکٹ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس پر امام ابو یوسف کو تعجب بھی ہوا کہ میں ان کو ایک حدیث صحیح سنا رہا ہوں اور یہ کوئی رائے بھی نہیں بدلتے، کوئی اس کو مطلب بظاہر ویلیو بھی نہیں دیتے۔ تو پھر دوسرے دن امام مالک نے ایک دعوت کی۔ امام مالک بہت ہی فیاض اور سخی اور بہت ہی نظیف قسم کے آدمی تھے، بہت ہی ایک شاہانہ ان کا انداز۔ تو مدینہ کے تمام مؤذنین کو انہوں نے بلایا۔ حضور کے زمانے میں مدینہ میں 9 مساجد تھی، امام مالک کے زمانے میں تو بہت زیادہ ہوئی ہوں گے۔ تو جب سینکڑوں لوگوں کو بلایا اور ان کو نے دعوت کرائی تو پھر ایک سے کہا کہ تم اذان سناؤ، کیسا اذان دیتا ہوں، اس نے اذان دی، دوسرے نے، تیسرے نے، اس طرح درجنوں لوگوں سے انہوں نے اذان کہلوائی۔ تو امام بوس اور ان سے پھر پوچھا کہ یہ اذان تم نے کس سے سیکھی ہے، تو اس نے کہا میں نے اپنے والد سے سیکھی، اس نے اپنے والد سے سیکھی۔ بہرحال بات چلی تعامل تک۔ امام مالک نے فرمایا کہ اصل اسلامی روایت یہ ہے، اور جو آپ نے مکہ میں سنا ہے وہ ایک خاص بات ہوگی کسی کے ساتھ، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ حضرت ابو محذورہ کے اذان میں جو ترجیح ہے، جیسے کہ آپ نے حدیث کی کتابوں میں بات پڑھی ہے، وہ ایک محبت کی یادگار کے طور پر انہوں نے ایسا کیا تھا کہ حضور جب ایک بار سفر پر تھے تو حضور نے کسی کو حکم دیا کہ تم اذان دے دو، تو مکہ کے کچھ شرارتی بچے جن میں ابو محذورہ بھی شامل تھے اور یہ سب سے بڑے بھی تھے، تو انہوں نے اذان کی نقل اتارنی شروع کی ایک استہزاء کے طور پر۔ تو جب مؤذن نے اذان ختم کی تو حضور نے سب بچوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے جو اونچی آواز تھی نا وہ کس کی تھی، تو سب نے اشارہ کیا وہ محذورہ کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ تم دوبارہ اذان کہو جو تم کہہ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اذان کہنا شروع کیا تو جب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچا تو میرے دل میں توحید خود بخود اتر گیا، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو میرے دل میں رسالت کی حقانیت اتر گئی، اور چونکہ میں ضد میں تھا تو یہ چیزیں، یہ کلمات میں نے پہلے ذرا ہلکے انداز میں ادا کی، دو بار۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اونچی آواز میں ادا کرے، تو جب اونچی آواز میں ادا کی تو مزید دل میں انشراح آ گیا اس کی وجہ سے، تو گوئے کہ 4 کی بجائے 8 مرتبہ یہ کلمات انہوں نے ادا کیے، پھر اس طرح باقی اذان مکمل کی۔ تو اس تکرار کی نعمت سے ان کو اسلام کی تقویت اور شرح صدر ملا تھا، تو انہوں نے پوری زندگی اس کو جاری رکھا۔
اور جب بھی وہ اذان دیتے تو وہ اس میں ترجیح کرتے تھے، اور پھر ان کے اولاد میں بھی یہ بات منتقل ہوئی، اور پھر مکہ کے تمام مؤذنین میں یہ بات آ گئی۔ تو یہ بات ایک خصوصی تعلق اور ایک خصوصی جذباتی یادگار کے طور پر تھی، یہ سنت مستمرہ نہیں تھی۔ تو امام مالک نے عملاً سب مؤذنین کو بلا کر امام ابو یوسف کو دکھایا کہ ہم جس اذان کو اذان سمجھتے ہیں وہ اس وجہ سے سمجھتے ہیں۔ تو امام مالک کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اجماع اس کو کہا جائے گا جس میں تعامل اہل مدینہ شامل ہو، اور جس چیز کے حق میں تعامل اہل مدینہ ہوگا تو اگرچہ دوسری چیزیں بھی اس کے خلاف میں موجود ہوں گی لیکن وہ شاذ آرا ہوں گی، وہ اجماعی موقف نہیں ہوگا۔ اجماعی موقف وہ ہوگا جو تعامل اہل مدینہ سے مؤید ہو۔ تو امام مالک حصر کے قائل نہیں ہے، بلکہ وہ اجماع کے ثبوت کے ایک طریقے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اجماع ثابت ہمیں کیسے ہوگا، تو اس طریقے سے ہوگا جیسے کہ اجماع تواتر سے ثابت ہوتا ہے، تواتر عملی سے ثابت ہوتا ہے، تواتر سند سے ثابت ہوتا ہے، تواتر طبقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک صورت تعامل کی بھی ہے، جیسے کہ مسواک ہے نا، مسواک تو یہ ایک حکم شرعی ہے قطعی طور پر۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ قطعی طور پر حکم شرعی ہے؟ تو آپ روایات پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ روایات تو اخبار احاد ہے، اس سے تو قطعیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو مسواک کا جو تو وہ یقینی ہونا ہے اور دین کا حصہ ہونا ہے، اور اس حد تک ہے کہ کوئی اگر اس کی دینی حیثیت ہی بالکل نہ مانے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں؟ تعامل کی وجہ سے، کہ امت کا تعامل اتنا رہا اس پر کہ وہ کسی غیر شرعی چیز پہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح تعامل اہل مدینہ کو امام مالک نے ایک خاص حیثیت دی اور اس کو ایک انڈیکیٹر بنایا اجماع کے انعقاد، اور یہ بات کہی کہ یہ اگر تعامل ہے تو سمجھے کہ اجماع بھی اسی کے مطابق ہوگا، اور کسی جگہ کوئی بات ہے اور وہ اس تعامل کے خلاف ہے تو وہ اجماع کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس طرح شیعہ کی طرف جو بات منسوب ہے کہ وہ اجماع کو نہیں مانتے تو وہ بات بھی غلط ہے۔ اصل میں شیعہ کے ہاں چونکہ امامت کا تصور ہے اور امامت میں امام کے معصوم ہونے کا بھی عقیدہ ہے ان کا، تو ان کے ہاں اتنا اضافہ ہے کہ جب امام موجود ہو تو اس کا قول ہی حرف آخر ہے۔ جیسے کہ پیغمبر ہو تو اس کے ساتھ کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، تو معصوم کو وہ پیغمبر ہی کے درجے میں ہی حقیقت میں مانتے ہیں۔ تو جب وہ ہے تو اس کے ساتھ کسی کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر باقی لوگ اس کے خلاف بھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے ان کے بغیر اجماع منعقد نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب معصوم نہ ہو، جیسے کہ آج کے زمانے میں نہیں ہے، ان کے امام غائب کے بعد کوئی معصوم وجود نہیں رکھتا، تو پھر شیعہ بھی امت کے مجتہدین کے اجماع کو ایسی حیثیت دیتے جیسے کہ اہل سنت دیتے ہیں، اور یہ بھی ان کے حق ماخذ شریعت ہے۔ اس طریقے سے نظام معتزلی اور معتزلہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ بھی اجماع کو نہیں مانتے تھے، تو وہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ حقیقت میں نظام معتزلی جو بات کرتے تھے یہ وہی بات ہے جو امام غزالی نے المستصفیٰ میں جو تعریف کی ہے نا اجماع کی، یہ اسی نوعیت کی بات ہے کہ اجماع مجتہدین کے جمع ہو جانے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوگا، اور اجماع کی حیثیت جب ملے گی جب پوری امت کے ہر خاص و عام کو بات پہنچے اور وہ اس سے اتفاق بھی کریں، تو تب اجماع کو اجماع کی حیثیت دی جائے گی۔ اور واقعی جب اجماع کو قطعی درجہ دیں گے نا، جس کا انکار کفر ہو، تو وہ ایسے ہی اجماع کو اب دیں گے، جیسے کہ تعداد رکعات پر اجماع ہے اور نماز کے اوقات پر اور ان سب چیزوں پر ہے۔ تو انہوں نے اجماع کے آخر اسٹیپ کو بیان کیا ہے، مطلق اجماع کا انہوں نے انکار نہیں کیا، اور اجماع کا نقطۂ تکفیر کو انہوں نے واضح کیا ہے کہ کس نقطے پر اجماع کے مخالفت کی وجہ سے تکفیر کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بات اتنی کلیئر کٹ ہو جائے جو ضروریات دین میں سے بن جائے۔ ضروریات دین کی تعریف تو آپ کو معلوم ہے نا، کہ ایک چیز اتنا واضح اور بدیہی ہو جس کا دین کا حصہ ہر خاص و عام کو معلوم ہو، تو یہ ضروریات دین ہے۔ جب کوئی چیز اس پیمانے پر ہوگی تو تب وہ قطعیات کا درجہ اختیار کرے گی، تب وہ عقائد کی چیز بن جائے گی۔
اس سے کم درجے کی چیز ہو تو وہ عقیدے کا مسئلہ بہرحال نہیں ہوگا. اور حتیٰ کہ خوارج بھی اجماع کے خلاف نہیں ہے، بلکہ خوارج تو بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اپنے فقہی مسائل میں لوگوں کے، اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ خوارج حضرت علی کے دشمن اور لڑنے والے تھے، لیکن جب وہ کسی مسئلے میں اختلاف کرتے یا کسی مسئلے کا ان کا بشر صدر ان کو نہیں ہوتے تو حضرت علی کے پاس پیغام بھیجتے کہ اس مسئلے کا حکم ہمیں بتائے، تو حضرت علی سے علمی استفادہ بھی کرتے. تو اجماع پہ پوری امت کا گویا کہ اتفاق ہے، اور یہ کوئی مختلفی دلیل نہیں ہے، کوئی مختلفی ماخذ شریعت نہیں ہے، بلکہ متفق علیہ. تو اجماع ہے اور اجتماع اجتہاد، سمجھ رہے جناب؟ اب اجتماع اجتہاد اجماع کے ساتھ کوئی، اجماع کے ساتھ لازم ہے، لیکن اجتماع اجتہاد کے ساتھ اجماع کا ہونا کوئی لازم نہیں. اب اجتماع اجتہاد کے تصور میں پھر وہ بات آئے گی جو علامہ اقبال کا تصور اجتہاد ہے، جس پہ میں نے کہا تھا کہ کسی دن بات کریں گے. تو دیکھ کے جب یہ بات محسوس ہوئی کہ آج کے دور کے مسائل بہت ہی پیچیدہ ہے اور بہت ہی ہمگیر ہے، کیونکہ آج گلوبلائزیشن کا دور ہے، تو ایک مسئلہ ایک گاؤں تک محدود نہیں رہتا، وہ پوری انسانیت کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہر مسئلے میں اب سمجھے کہ ابتلاء عام اور عمومی بلوہ کی صورت بن جاتی ہے. پھر صورت مسئلہ بھی کوئی اتنا سیدھا سادہ نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے دلائل بھی کوئی اتنے سیدھے سادے نہیں ہوتے. تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ ایک آدمی وہ مشکل ایسا ملتا ہے جس میں تمام صلاحیتیں، وہ درکار صلاحیتیں موجود ہوں جو کسی شرعی موقف کے تشکیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو رجال کار کی کمزوری کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ مسائل کے تنوع اور پیچیدگی کی وجہ سے اجتماع اجتہاد کا تصور سامنے آیا کہ ایک سے زائد آدمی مل کر جو ہے وہ مسئلے پر غور و فکر کریں. اس میں فن کے ماہرین کو الگ سے لے لے اور شریعت کے ماہرین کو الگ سے لے لے، اور پھر ہر فقہ کے ماہرین کو الگ سے لیا جائے، اور تمام مکاتب فکر کے ماہرین کو جمع کر کے کوئی ایک اقرب الی الصواب حل جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جائے. تو یہ اجتماع اجتہاد کا تصور ہے. اب جب یہ تصور آیا تو اس کی 3 عملی شکلیں تجویز کی گئی مختلف لوگوں کی طرف سے. تو اس کی ایک شکل مصطفیٰ زرقاء رحمہ اللہ نے پیش کی، جس کے بارے میں نے ایک دن کہا تھا کہ وہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے فقیہ کہلاتے ہیں. تو مصطفیٰ زرقاء نے اجتماع اجتہاد کی یہ تجویز پیش کی کہ سب سے پہلے ایک موسوعہ فقہیہ تیار کیا جائے جس میں تمام مکاتب فکر کے آراء کو بہت ہی تنقیح کے ساتھ اور بہت آسانی کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے. یہ جو انہوں نے موسوعہ فقہیہ مرتب کروایا ہے نا، اس کے پیچھے یہ نظریہ تھا. تو اس موسوعہ فقہیہ کی ترتیب کے بعد پھر جب کوئی بھی مسئلہ پیش آئے اجتماعی نوعیت کا، تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ علماء کی طرف حوالہ کرے، اس میں اپنی کوئی رائے قائم نہ کرے، اور علماء جو ہے وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء پھر اس مسئلے پہ غور کریں، اور وہ جو فقہی موسوعہ تیار ہوا ہوگا اس کی مدد سے کوشش کرے کہ کسی ایک رائے پر اتفاق کر لیں، جو مقاصد شریعت کی ترجمانی بھی کرے اور جو مسئلے کا حل بھی پیش کرے، اور جو مفسدہ سے بھی خالی ہو، جو مصلحت پر مشتمل ہو، اور اس میں تقریباً تمام مذاہب کی رعایت بھی رکھی گئی ہو. اس طریقے سے ایک ایک مسئلے پر غور ہوتا جائے تو ایک فقہی ذخیرہ وجود میں آئے گا، اور فقہ ایک قانونی انداز میں آئے گا اور ایک متفق علیہ شکل میں آئے گا. تو ان کے ہاں اجتماع اجتہاد کا یہ تصور اور یہ پروسیس تھا. ایک دوسرا پروسیس دیا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، جو بہت بڑے ماہر عالم تھے، پاکستان سے ان کا تعلق تھا اور باہر ملک میں رہتے تھے، اور سیرت پر اور اسلام کا جو قانون بین الاقوام ہے اس پر ان کا ایک خاص عبور اور گہرائی، اور اس پر ایک کام تھا ان کا.
تو انہوں نے اجتماعی اتحاد کی بڑی زبردست فارمیشن کی ہے، بڑی زبردست شکل انہوں نے بنائی ہے۔ انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ ہر علاقے کی سطح پر، مثلا پاکستان کے 4 صوبے ہیں، تو ہر صوبے کے سطح پر ایک فقہی کمیٹی تشکیل دی جائے، اور یہ فقہی کمیٹی پھر ایک ملک کی مرکزی کمیٹی کے تابع ہو، اور جس ملک کی مرکزی کمیٹی ہوگی تو پھر یہ ایک بین الاقوامی مرکزی کمیٹی کا حصہ، اور ہر ملک میں اس طرح عمل کیا جائے۔ پھر جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے جو ذیلی کمیٹیاں ہیں نا، جیسے کہ رؤیت ہلال کی ذیلی کمیٹیاں بنتی، تو ان کمیٹیوں کو مسئلہ حوالہ کیا جائے کہ اس پر وہ اپنی تحقیق کریں۔ تو ان کمیٹیوں کی جب تحقیقات ہو جائیں گی تو یہ مرکزی کمیٹی کے پاس جائیں گے، وہ اس میں چھان بین کریں گے، دلائل کی روح سے جس چیز کو راجح سمجھیں گے اس کو اپنا ایک موقف منقح کر کے تیار کر کے ملک کی مرکزی کمیٹی اس پہ کام کر کے پھر جو بین الاقوامی مرکزی کمیٹی ہوگی وہاں بھیجی جائے گی، اور ہر ملک کا انپٹ اس طریقے سے جب آتا جائے گا تو وہ جو اصل مرکزی بڑی کمیٹی عالم اسلام کی ہوگی، جیسے کہ مجمع الفقہ الاسلامی ہو گیا آج کل مثلا، تو پھر وہ ان تمام مواقف میں جو ملکوں سے گراس روٹ لیول پر ہوئے کہ وہ تیار ہوئے ہوں گے، ان تمام مواقف کا آخر میں تجزیہ کرے گی، تو یا تو اکثریتی رائے پر فیصلہ کرے گی یا دلیل کی قوت کی روح سے، لیکن ایک موقف کو تیار کرے گی۔ اب وہ موقف جب آئے گا تو پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کر رہا ہو، اور یہ پروسیس اگرچہ اس پہ وقت تو لگے گا، کم از کم ایک مسئلے پر 1.5 سال لگے گا، لیکن یہ کہ مسئلہ ایک اتفاقی شکل میں، اجماعی شکل میں وجود میں آئے گا۔ مولانا گوہر رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو صوبہ سرحد کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا بھی یہی رائے ہے اجتماعی اتحاد کے فارمیشن کے حوالے سے کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ ان کی کتاب ہے اجتہاد اور اوصاف مجتہد، تو یہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو اس کتاب کے آخر میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس طریقے سے اجتماعی اتحاد کا ادارہ۔ تو یہ ایک دوسری رائے سامنے آئی، اور تقریباً یہ جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب والی رائے ہے عملاً تقریباً دنیا میں یہی چل رہی ہے، اگرچہ اس سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے تو پورا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہوتا یہی ہے کہ جیسے کہ مجمع الفقہ اسلامی ہے تو تمام عالم اسلام سے علماء کو اس میں لیا گیا ہے، تمام مکاتب فکر سے لیا گیا ہے، اور جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پہلے علماء محققین باحثین سے اس کی تحقیق اور دراسہ کرائی جاتی ہے، تحقیق کے بعد پھر اس پہ نظر ثانی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک ابتدائی ڈرافٹ تیار ہوتا ہے، پھر اس پر بحث ہوتا ہے، پھر آخر میں فائنل تیار ہوتا ہے، پھر قراردادیں اور سفارشات جو ہے ان کی فائنل ہو جاتی ہے۔ تقریباً پروسیس 19-20 یہی انہوں نے رکھا۔ اس کی کامل شکل وہ ہوگی جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تجویز کی ہے، لیکن اس کی آپ سمجھیں کہ 50-60% شکل وہ ہے جو مجمع الفقہ اسلامی وغیرہ میں زیر عمل ہے۔ تو یہ ایک دوسرا تصور دیا گیا۔ تیسرا تصور وہ تھا جو علامہ اقبال نے دیا، اور وہ تھا اجتماعی اتحاد بذریعے پارلیمنٹ، اجتماعی اتحاد بذریعے پارلیمنٹ اور اسمبلی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی جدید امت مسلمہ کے سامنے ایک بیداری کی روح جو ہے مسلمانوں میں آ گئی ہے، اور جو مغربی جمہوریت ہے اس نے کچھ جمہوری ادارے تشکیل دیے ہیں اور دنیا میں متعارف کرائے ہیں، جس میں ایک پارلیمنٹ اور اسمبلی بھی ہے جو پوری ملک کی نمائندگی کرتی ہے۔ مسلمان اگر ان کے تصور کو لیں اور اس پہ فقہی رنگ چڑھائے تو اجتماعی اتحاد کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے، اور اس کا اضافی فائدہ یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ کیونکہ قانون ساز ادارہ ہے اور اس کو آئین کی روح سے اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور وہ جو کچھ تجویز کرے تو وہ پورے ملک کے لیے واجب العمل ہو، تو اس کے ساتھ پھر تنفیذ بھی آسان ہوگی اور تشتت آراء اور تشتت عمل نہیں ہو۔
اور ایک سموتھ انداز میں قوانین بنتے جائیں گے اور نافذ ہوتے جائیں گے، اور اس طریقے سے اسلامائزیشن ہوتی جائے گی۔ تو یہ جو تصور تھا علامہ اقبال کا، اس میں انہوں نے، کیونکہ وہ خود عالم تھے نہیں، تو ان سے کچھ الفاظ کی ہیرا پھیری ایسے ہو گئی جس سے کچھ لوگوں نے غلط مطلب نکالا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ملک کا پارلیمنٹ جو ہے یہ اجماع کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی جو رائے ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے علماء کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو سول اوپینین ہے، انفرادی رائے کسی کی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور پارلیمنٹ جیسے کیسے بھی ہے، لیکن بشرطیکہ کہ وہ مسلمان ہوں بس، تو ان کی رائے کو ایک فقہی تقدس حاصل ہے، اور وہ ایک اجماعی رائے کے قائم مقام ہے، اور اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے، اور اجتہاد کا ادارہ اب علماء سے پارلیمنٹ کی طرف منتقل ہونا چاہیے، اور اسلام کا موقف وہ ہوگا جو پارلیمنٹ طے کرے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ علامہ اقبال کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ علامہ اقبال کو ہم اتنا اونچا بھی پیش نہیں کرنا چاہتے جیسے کہ بعض لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ بہت بڑے عالم تھے وہ، اور پتنی فقہ کے بھی ماہر تھے اور علم کلام کے بھی ماہر تھے، تو ایسا کوئی خاص نہیں تھا۔ وہ ترجموں سے ہی مدد لے کر چیزیں سمجھتے تھے، اور علماء سے ہی پوچھ پاچھ کر مسائل حل کرتے تھے۔ ایک فکری پختگی ان کو یقیناً حاصل تھی، ایک شرح صدر کے ساتھ مسلمان تھے، ایک بنیاد پرست مسلمان تھے، لیکن بہرحال کوئی مجتہد لیول کے آدمی نہیں تھے، اور کوئی اتنی بڑی علمی ہستی نہیں تھی کہ اس کی بات کو کوئی دلیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ سمجھ رہے جناب؟ اور پھر یہ کہ ان کے افکار پہ بھی پختگی ناپختگی کے کافی ادوار بھی گزرے ہیں۔ اس کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں جیسے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب وغیرہ، تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو اجتہاد کا تصور انہوں نے دیا ہے 1928 کے آس پاس دیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کافی علمی سفر طے کیا، اور جو ان کی مشہور کتاب ہے تشکیل الہیات جدیدہ، تو اس میں کافی اوٹ پٹانگ باتیں بھی ہے، جیسے کہ اسلامی سزاؤں کے حوالے سے بھی بات ہے کہ یہ اس دور میں نافذ کیے جانے کے قابل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ علامہ اقبال پر مختلف ادوار گزرے ہیں، تو جب وہ فکری ناپختگی میں مبتلا تھے ابتدا میں، تو انہوں نے ایسی کچی پکی باتیں کی، لیکن بعد میں جب بڑے علماء سے ان کا واسطہ پڑا اور ان سے خط و کتابت بھی رہی، اور اچھی بات ان کی یہ تھی کہ علماء سے تعلق رکھتے تھے باقاعدہ، ایک جیسے تعلق ہونا چاہیے اسی طریقے سے رکھتے تھے علماء سے، تو کافی سارے ان کی پھر کنسپٹ کلیئر ہو گئے۔ تو ان کی کتابوں میں کچھ ابتدائی درجے کی باتیں بھی ہیں جو بعد میں ان کے خیالات وہ رہے نہیں۔ تو جو ملحدین متجددین ہیں وہ ایک طرف اقبال کو اتنا اونچا پیش کرتے جیسے کہ امام ابو حنیفہ، اور دوسری طرف ان کے یہ باتیں بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، تو لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل اسلام یہ ہے، اور جو مولوی لوگ کہہ رہے ہیں وہ ویسے کہہ رہے ہیں۔ تو ان پہ باقاعدہ پروسیس اور ٹرانزیشن کا دور ان کے فکری زندگی میں کافی گزرا ہے، اور ان کے افکار ابتدا میں کچھ اور تھے، بعد میں کچھ اور ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات بھی ہے، لیکن اس سے قطع نظر خود اجتہاد کے حوالے سے جو بات کی ہے تو پوری انگلش عبارت میں نے یہاں نقل کی ہے ان کی تشکیل الہیات جدیدہ سے، تو وہ آپ لوگ پھر پڑھ لے، بعد میں اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ابتدا میں یہ 3-4 باتیں اس تحریر میں پوری کی ہیں۔ ایک بات یہ کی ہے کہ اجماع ایک بہت کارآمد چیز ہے، اور اسلام کے ابتدائی ادوار میں یہ کچھ ایکیڈمک ابحاث میں الجھ کر رہ گئی اجماع، ورنہ یہ بہت کام کی چیز تھی۔ اور یہ جو نوشن آف اجماع ہے، جو تصور تھا اسلامی قانون سازی میں بہت مؤثر کردار اس کا ہو سکتا تھا، لیکن ہوا نہیں۔ پھر کہا کہ آج کے دور میں جب مغرب میں انقلاب آیا ہے اور جدیدیت اور جمہوریت نے ایسے ادارے بنائے ہیں جو ملک کی ترجمانی کرے، تو اس ماحول میں اجماع کے تصور کو دوبارہ زیر عمل لانا چاہیے، اور اس اجماع کو اسمبلی کے ذریعے سے نافذ کرنا چاہیے۔
اب دیکھیں یہاں ان کی ایک غلط فہمی دیکھیں نا، ان کی جو میں نے کہا نا کہ کوئی پختہ عالم نہیں تھے، انہوں نے اجماع کو اور اجتماع اجتہاد کو مکس کر لیا۔ اگر پارلیمنٹ سارا کا سارا مجتہد بھی ہو تب بھی ان کے اتفاق کو اجماع نہیں کہا جائے گا۔ اجماع ایک الگ چیز تھی اور اجتماع اجتہاد ایک الگ چیز تھی، انہوں نے دونوں کو مکس کر لیا۔ تو یہ ان کی نادانی کی دلیل ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اجماع کیا تھا اور اجتماع اجتہاد، لیکن بہرحال وہ ایک بات کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو جائے تو یہ پھر پارلیمنٹ کے ذریعے ہو، لیکن خود پھر انہوں نے کئی سوالات اٹھائے ہیں، اور چونکہ اس وقت یہ پاکستان الگ ملک اس طریقے سے چیزیں بنی بھی نہیں تھی، متحدہ ہندوستان تھا، تو سب سے پہلے سوال انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ یہ بات قابل غور رہے گی کہ ہندوستان کی اسمبلی کو ہم اس قابل کہیں گے کہ وہ اسلامی اجتہاد کرے جبکہ ان کی اکثریت نان مسلمس کی ہے۔ تو ایک یہ مشکل انہوں نے پیش کیا۔ دوسرا یہ پیش کیا کہ کیا اسمبلی کے جو اراکین ہوں گے وہ اسلامی قانون کی جو باریکیاں ہے اور اسلامی نصوص کی جو باریکیاں ہے ان سے اس حد تک واقف ہوں گے جو کہ ضروری ہے؟ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوں گے۔ تو پھر اس مشکل کے حل کے لیے انہوں نے دو چیزیں پیش کی ہیں، ایک جو ایران کا طرز اجتہاد اور طرز انقلاب ہے، کہ ایران میں جو ہوا کہ اسمبلی الگ سے ہے عوام کی نمائندہ، لیکن ساتھ ایک علماء کی کونسل ہے، اور وہ ایسے علماء ہیں جو باخبر قسم کے لوگ ہیں، علماء ہیں جو دین سے بھی باخبر ہے دنیا سے بھی۔ تو اصل رائے ان کی ہے جس کو ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو اسمبلی سے پھر جو چیز پاس ہو یا پاس ہونے جائے تو وہ اس جو کونسل آف علماء ہے اس سے جو ہے تائید حاصل کرے، اور جو ترمیم اس میں ضروری ہو اس کے ذریعے سے اس میں کی جائے۔ لیکن ساتھ یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ ذرا خطرناک طریقہ ہے جو ایران میں رائج ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ پھر کہا ہے کہ اسمبلی کا ہر رکن ایسا ہونا چاہیے اور علماء کا ایک مؤثر کردار اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے جو خود مسائل پر غور و فکر کر سکے، اسلام سے بھی واقف ہو اور حالات حاضرہ سے بھی واقف ہوں۔ پھر آخر میں یہ تجویز دی ہے کہ اس کا بنیادی اور درست حل یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہو جس میں لا کے ایجوکیشن کے ساتھ اسلامک اور اسلامک کے ساتھ لا کے ایجوکیشن ایسا مکس ہو، ایک مضبوط انداز میں دونوں چیزیں چلیں، اور دونوں کے ماہرین ہم تعلیمی اداروں سے تیار کریں۔ پھر یہ ماہرین جو دونوں کے ہوں گے، قانون کے بھی شریعت کے بھی، یہ پھر اسمبلی میں پہنچے اور یہ پھر اجتماع اجتہاد کرے۔ تو اگر علامہ اقبال کا پروسیس بھی لیا جائے تو اس سے کسی کو اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن اگر واقعتاً ایسا ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ ان جاہلوں کی اسمبلی کو وہ اجماع کی حیثیت دے، وہ کسی چیز کو بھی کچھ بھی قرار دیں، اس لیے کہ پھر مغربی جمہوریت میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں رہے گا نا۔ مغربی جمہوریت میں یہی ہے نا کہ اسمبلی جو پاس کرے تو بس وہی تشریح کا ادارہ ہے، وہی قانون سازی کا ادارہ ہے، اور اسی کے مطابق معاشرے کے حلال حرام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو کبھی وہ ہم جن پرستی کو جائز قرار دے، کبھی سود کو دے، کبھی شراب کو دے، کبھی کس چیز کو، کبھی کس چیز کو۔ تو یہ حیثیت تو ہمارا نہیں دے سکتے اسمبلی کو، اگر دیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے پھر، اور اگر شرائط کے ساتھ دے جیسے کہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے پھر علماء کا ہونا ضروری ہے، اور علماء بھی وہ جو دونوں قسم کی چیزوں کے ماہر ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ایسا ملحدانہ اجتہاد کی رائے دی نہیں اس طرح سے، کیونکہ وہ اس ٹائپ کے ذہنیت کے آدمی نہیں تھے۔ جو کچھ باتیں ان سے ایسی اگر ہو بھی گئی ہے تو وہ غلط فہمی میں یا علم کی ناپختگی میں ابتدائی دور میں ہوئی ہے، بعد میں وہ ان چیزوں پر رہے نہیں ہے، اور خاص کر جو اجتہاد کی بات انہوں نے کی ہے تو اس پوری سیکوینس میں ساری باتیں موجود ہیں جو میں نے آپ سے کہی ہے، اور انہوں نے گویا کہ ضروری قرار دیا ہے کہ اجتہاد کا حامل فرد جو ہے وہ شریعت کی باریکیوں سے واقف ہونا
ضروری ہے، ورنہ وہ شرعی اجتہاد نہیں کر سکتے۔ اسی کو ہم عالم کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو گویا کہ انہوں نے اچھے مضبوط عالم ہونے کی شرط لگائی، اور اگر یہ شرط روب عمل آ جائے تو پھر ہم بھی تیار ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو یہ اجتماعی اجتہاد کا ادارہ کہہ دے، اور وہ جو رائے قائم کرے تو واقعی اس کا وہ ایک تقدس ہو، اور اس کی ایک اضافی خاصیت یہ ہو کہ اگرچہ وہ چند افراد کی رائے ہے لیکن اس کو ہم اجماع جیسی حیثیت دے سکتے ہیں تنفیذ کے اصول کے تحت، اس لیے کہ حکم حاکم رافع للخلاف کا جو اصول ہے نا، تو اگر ایسا چند افراد بھی ہو لیکن ان کے پاس جب اتھارٹی ہے تو جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر ان کے فیصلے کو ہم پورے ملک پر نافذ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو اجتماعی اگر انفرادی رائے کسی کا مختلف بھی ہے تو ہم اس کو پابند کر سکتے ہیں کہ تم اپنی رائے بیان نہ کرو، یہ رائے بیان کرو، اس لیے کہ اس کے ساتھ قوت تنفیذیہ بھی اس کو حاصل ہوگی۔ یہ ایک بڑی اچھی صورت ہوگی، کوئی کہ اس میں دین دنیا کو دونوں کو اپنے جمع کر لیا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتیں بڑی زبردست ہے اجتماعی اجتہاد کی، خواہ مصطفیٰ زرقا کی ہو، خواہ وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ہو، خواہ وہ علامہ اقبال کی ہو۔ تو یہ علامہ اقبال کی جو عبارت ہے پھر یہ اب پورا پڑھ لے، the ijma, the third source of Muhammad Allah is ijma, which is in my opinion perhaps the most important legal notion in Islam. While invoking great academic discussions in early Islam remained practically a mere idea کہ ابتدا میں صرف نظریے کی حد تک تھا and rarely assumed as the form of permanent institution in the Muhammadan countries، کہ ایک بنیادی اصول کی حیثیت حاصل نہ کر سکا، لیکن it's however extremely satisfactory to note that the pressure of the new world forces of the political experience of European nations and impressing of the mind of modern Islam in value and the possibilities of the idea of ijma کہ موجودہ جو جمہوری ادارے ہیں ان کی روح سے اس کی ایک پاسبلٹی اور امکان نظر آیا ہے کہ اس کو ہم وہ حیثیت دے تو اس کو ہونے چاہیے۔ تو پھر یہی لکھا ہے کہ the growth of Republican spirit and the gradual formation of legislative assembly in Muslim lands constitute a great step in advance، کہ اس طرف یہ ایک بہت بڑا قدم ثابت ہو سکتا ہے جو transfer the power of ijtihad from individuals perspectives of schools to a Muslim legislative assembly، کہ انفرادی افراد سے ہٹ کر ایک مسلم لیجسلیٹو اسمبلی کو یہ اختیار دیا جائے۔ اور پھر آگے اس کی اہمیت انہوں نے بیان کی ہے، اور سارے پھر وہ اشکالات اٹھائے ہیں کہ اسمبلی کے ارکان اس قابل ہوں گے نہیں ہوں گے، پھر اس کے حل کے لیے وہ ایران کا تصور اور ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور یہاں ایک آخری بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعی اجتہاد کا تصور علامہ اقبال نے دیا ہے نا، تو یہ بات غلط ہے، انہوں نے نہیں دیا، بلکہ ان سے بہت پہلے انہوں نے جب تشکیل الہیات جدیدہ میں اجتہاد کے حوالے سے خطبہ دیا ہے تو یہ 1927-28 کی بات ہے، اور اس سے بہت پہلے 1910-11 میں مصر میں اجتماعی اجتہاد پر ادارے بھی قائم ہوئے تھے اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی تھی، اور ایک پورے مطلب پروسیس اس کے وجود میں آ گئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بانی ہے اس تصور کا، انہوں نے ایک میتھڈ بتایا ہے اجتماعی اجتہاد کا جو بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ اپنے پورے لوازمات کے ساتھ نافذ کیا جائے تو اس میں اچائی کی بات یہ ہے کہ اس میں ثنویت ختم ہو جائے گی کہ فقہی رائے الگ اور قانون الگ، بلکہ دونوں اداروں کو ایک ہی جگہ جمع کیا جائے گا کہ وہی فقہی رائے بھی تشکیل دے اور وہی قانون سازی بھی کرے، اور اسلامائزیشن یقینی ہو جائے گی، اور علماء کی بات فوراً قانون بن کر معاشرے میں نافذ ہو جائے گی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اللہ کرے کہ پاکستانی اسمبلی اس طرح بن جائے۔ ویسے اگر آئین کی روح سے دیکھیں نا تو اس کے قریب قریب بننی چاہیے ہماری اسمبلی، اس لیے کہ جو 62-63 میں جو ارکان پارلیمنٹ کے لیے جو اوصاف طے ہوئے ہیں
تو وہ ایک اچھے خاصے عالم دین کا تقاضا کرتے ہیں وہ اوصاف۔ تو اگر اس سے صحیح جانچ پڑتال ہو اور اس کے بعد پھر لوگ انتخابات میں جائے اور پھر اس کے بعد اسمبلی میں جائے، تو مطلب ہمارے آئین کی روح سے یہ فارمیشن کوئی بعید نہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ عملاً ایسا ہو جائے، اور اگر ہو گیا تو آئین کی روح کے عین مطابق ہوگا اور کوئی رکاوٹ ہمارے سامنے نہیں ہوگی۔ اب اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک تو ہم علماء کچھ ایسے تیار ہو کہ واقعی اس جگہ پر جانے کے لیے تیار ہوں، آمادہ بھی ہو اور پھر کوالیفائڈ بھی ہو اس کے لیے، اور ساتھ جو باہر کے پریشر اگر کچھ ہے تو اس ملک کی معاشی کمزوری یا سیاسی کمزوری کی وجہ سے تو پریشر سہنے کے لیے ہم کچھ صبر بھی اپنے اندر پیدا کریں، کچھ حوصلہ بھی، اور کچھ اپنے آپ کو مستحکم بھی کریں۔ تو یہ چیزیں اگر ہو گئی نا تو یہ کوئی بعید نہیں ہے مطلب۔ بہرحال تو یہ اجتماع اجتہاد کے حوالے سے کافی اہم باتیں آ گئی الحمدللہ، تو آپ نے نوٹ کر لی۔ اب اس حوالے سے جو ادارے دنیا میں قائم ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم ذرا تعارف کریں گے۔ تو یہ ایک کتاب ہے جس کا نام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس لیے کہ ابھی جس صفحے پر میں پہنچا ہوں تو یہ بالکل بیچ ہے۔ تو یہ ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب ہے، اب بھی حیات ہے، اسلامی یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر ہے اور کچھ بینکوں میں بھی ہے۔ تو یہ کتاب ہے جس میں ڈاکٹر محمود احمد غازی کا ایک محاضرہ ہے، مولانا زاہد الراشدی صاحب کا ایک محاضرہ ہے، اور ایک دوسرے پروفیسر تھے اسلامی یونیورسٹی کے، یوسف نام آتا ہے ان میں، تو یوسف اصلاحی اس طرح ہے، نہیں یوسف فاروقی صاحب، تو یہ ڈاکٹر غازی صاحب کے بہنوئی تھے، تو ان کا ایک تفصیلی مقالہ ہے، اور پھر آخر میں طاہر منصوری صاحب کا مقالہ ہے۔ یہ کتاب نیٹ پر موجود ہے، وہ نام ایڈریس میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس میں طاہر منصوری صاحب جو ہے وہ مجموع الفقہ الاسلامی کا تعارف انہوں نے پیش کیا ہے۔ وہ تعارف دو جگہ میرے پاس موجود ہے، ایک تو ان کے مقالے کے ضمن میں ہے، دوسرا ابھی جو مجمع نے اپنی قرارداد سفارشات جو شائع کیے ہیں اردو میں وہ بھی میرے پاس موجود ہے، کسی کو چاہیے تو دے دوں گا، تقریباً کچھ 850 صفحات پر ہے، اب تک جتنے بھی قراردادیں اور سفارشات مجمع کی آئی ہے۔ اس کے ابتدا میں بھی انہوں نے پورا تعارف دیا ہے، لیکن زیادہ اچھا طاہر منصوری صاحب کا ہے تو ہم یہی پڑھیں گے۔ یہ تو کافی لمبا مقالہ ہے، میں بیچ میں جہاں سے تعارف شروع ہوتا ہے تو وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عنوان انہوں نے لگایا ہے کہ معاصر اجتماعی اجتہاد کے محرکات۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اجتماعی اجتہاد کی بنیادیں ہمیں خلفائے راشدین کی شورائی تنظیم میں ملتی ہیں۔ اس شورا کے تحت مختلف مسائل و معاملات پر غور و خوض ہوتا تھا۔ یہ شورا صرف دینی امور کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ اس عہد کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی مسائل بھی اس میں زیر غور آتے تھے۔ تاہم علماء و فقہا کے مخصوص فقہی مجالس اور ان کے ذریعے نئے فقہی مسائل پر غور و خوض بڑی حد تک ایک جدید تصور ہے۔ عالم اسلام میں معاصر اجتماعی اجتہاد کا آغاز گزشتہ چند دہائیوں سے ہوا ہے۔ بہت سے حقائق عالم اسلام کی اس اجتماعی اجتہادی تحریک کا محرک اور باعث بنے ہیں۔ اب ان حقائق میں اجتماعی اجتہاد کا بنیادی محرک مسلمان اہل علم کا یہ احساس ہے کہ انفرادی اجتہاد کے نتیجے میں امت مسلمہ کی علمی و فکری وحدت متاثر ہو سکتی ہے۔ ایک دینی مسئلے پر عالم اسلام کے علماء کے مختلف اور متضاد آراء جہاں عوام الناس کے لیے الجھن اور پریشانی کا باعث بنتی ہے، وہاں امت مسلمہ کی وحدت کو بھی نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے متعلق قانون سازی اور شرعی احکام بیان کرنے کا کام علماء فقہا انجام دیتے تھے۔ وہ قرآن و سنت اور شریعت کے عمومی قواعد اور مقاصد کی روشنی میں سیاسیات، معیشت، بین الاقوامی امور اور اجتماعی زندگی کے دیگر شعبہ جات سے متعلق قانون سازی کرتے تھے اور قواعد و احکام وضع کرتے تھے،
ریاست ان علماء کے کاموں میں نہ صرف یہ کہ مداخلت نہیں کرتی تھی بلکہ ان کاوشوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی، ان کے وضع کردہ قواعد و احکام کو عدالت نافذ کرتی، جیسے کہ مجلہ ہوا ہے مثلا۔ آج کی ریاست اجتماعی معاملات میں مکمل طور پر دخیل ہو چکی ہے۔ علماء و فقہا اجتماعی زندگی کے معاملات سے عملاً بے دخل کیے جا چکے ہیں، ان کا دائرہ عمل نکاح و طلاق کے معاملات اور مسلمانوں کی نجی زندگی کے امور تک محدود ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں دارالفتاوی میں جو مسائل آتے ہیں تو اکثر یہی مسائل ہیں۔ علماء و فقہا اپنا یہ کھویا ہوا مقام اجتماعی اجتہاد کے عمل کی بحالی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی اگر ہم نے اجتماعی اجتہاد کا طریقہ اختیار نہیں کیا تو امت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور ہمارے جو انفرادی آراء ہے وہ جتنے بھی اخلاص پر مبنی ہو، لوگ اس کو اسلام بیزاری کا ذریعہ بنائیں گے کہ یار یہ مولوی کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اجتماعی اجتہاد کے نتیجے میں جو آراء سامنے آئیں گی وہ مسلم حکومتوں کے لیے انفرادی آراء کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور زیادہ باوقت ہوں گی۔ تو اس طرح کے اجتماعی اجتہاد کی ایک جدید مثال 1951 میں 31 علماء کے 22 نکات ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان میں یہ بات چلی نا کہ ہمارا آئین اسلامی ہو، تو اس پر لوگ یہی طعنے دیتے رہے کہ علماء تو دو چیز پر متفق نہیں ہے، تو کس کا اسلام ہم نافذ کرے، کیسے کرے؟ تو علماء جو تھے 1951 میں انہوں نے 31 علماء کرام جمع ہوئے مختلف مکاتب فکر کے، اور انہوں نے 22 نکات تجویز دیے جس کے تحت پھر ہمارا آئین بنا ہے۔ اور انہوں نے امت کے سامنے ثابت کر دیا کہ علماء اصولی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے، اور ان کا اختلاف ایسا ہے ہی نہیں سرے سے جو ملک کے نظام چلانے پر اثر انداز ہوں۔ وہ تو عبادات انفرادی معاملات تک ان کے اختلاف کے نتائج ہوں گے، ملک کے آئین، بڑی قانون سازی، اس میں کوئی اثر نہیں ہے ان کے اختلافات۔ تو انہوں نے یہ ثابت کر لیا 22 نکات کی شکل میں، اور یہ نکات پاکستان میں اسلامی دستور کی جدوجہد کا ایک اہم سنگ میل بن گئے پھر۔ تو یہ علماء اگر یہ اتفاق نہ کرتے تو انفرادی آراء میں اتنی قوت نہیں تھی کہ لوگ اس بات پر مجبور ہوتے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے اجتماعی اجتہاد کی طرف جانے کی۔ تیسری وجہ ہے کہ آج کے دور میں ائمہ اربعہ کے مرتبہ اور صلاحیت کے مجتہدین کی نایابی اور فقدان بھی اجتماعی شورائے اجتہاد کے تصور کو فروغ دینے کا ایک سبب بنا ہے۔ جیسے کہ ابتدا میں نے یہ بات عرض کی، امت مسلمہ میں اب ایسے فقہا مجتہدین نہیں رہے جو ہر قسم کے نئے مسائل اور معاملات کے بارے میں یکساں علمی قدرت کے ساتھ شرعی نقطہ نظر بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہ صورتحال اس بات کے متقاضی ہے کہ نئے مسائل پر شرعی نقطہ نظر بیان کرنے کے کام افراد کی بجائے اجتماعی ادارے انجام دیں، اور تجزؤ اور اجتہاد کا اصول بھی اجتماعی اجتہاد کے تصور کو تقویت دیتا ہے، جس پہ ہم نے تفصیلی بات کی ہے۔ اجتہاد کی تجزیہ ممکن ہے یا نہیں ہے، اس پہ کتنے آراء ہے، کون سی بات راجح ہے، تو تفصیل سے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو تجزؤ اور اجتہاد کے اصول کے اندر علماء اصول کا یہ اعتراف مضمر ہے کہ فرد واحد تمام علوم کا یکساں طور پر احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اجتماعی علم و دانش و بصیرت کو مسائل کے حل کے لیے بروکار لایا جائے۔ آج کے مسلم معاشروں کو مختلف النوع اجتماعی مسائل کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلم ممالک میں آباد جو مسلمان اقلیت ہے، ان کا یہ مسئلہ کہ غیر مسلم اکثریت کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہو، غیر مسلم معاشرے میں وہ اپنی اپنی شناخت کیسے برقرار رکھیں، غیر اسلامی قوانین کے بارے میں مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہو، اور اس طرح کے لاتعداد اجتماعی مسائل پر مسلم معاشروں کو علماء کی رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے۔ ان سوالات کا قابل عمل اور مؤثر جواب علماء کے اجتماعی حکمت و دانش ہی دے سکتی ہے۔ عالم اسلام کے ممتاز فقیہ علامہ مصطفیٰ احمد زرقاء لکھتے ہیں کہ آج کے عہد میں فقہ اسلامی کے مفاد میں ہے کہ نئے مسائل میں اجتہاد کیا جانا والا اجتماعی طرز کا ہو، اسلامی تاریخ کے روشن عہد کا انفرادی اجتہاد نہ ہو۔ یہ ایک اجتماعی مشاورت کی شکل ہو جس میں عالم اسلام کے ممتاز علماء اور فقہا پیش آمدہ مسائل پر غور و خوض کریں۔
اس عہد کے ایک اور عظیم فقیہ علامہ یوسف قرضاوی لکھتے ہیں، ہمیں جدید اور غیر معمولی اہمیت کے مسائل میں صرف انفرادی اجتہاد پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، ایسے مسائل میں ہمیں اجتماعی اجتہاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ عامت الناس کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل اہل علم کے مشاورت سے طے ہونے چاہیے۔ ایک شخص کا علمی مرتبہ چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اس کی رائے کے صحت اور ثواب کے حوالے سے اجتماعی رائے کے مقابلے میں بہرحال فروتر ہوتی ہے، یعنی اس کی رائے اجتماعی رائے کے مقابلے میں بہرحال کم تر ہوتی ہے۔ اجتماعی مشاورت اور بحث و مباحثے کے نتیجے میں ذہن سے اوجل کئی امور عیاں ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک فرد کے ذہن میں مسئلے کا ایسا پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے جو باقی افراد کے ذہن سے اوجل ہوتا ہے۔ یہ سب شعور اور اجتماعی عمل کی برکات ہے۔ پھر آگے مزید بھی ان کی وہ ہے، آگے پھر عنوان قائم کیا ہے کہ مجمع الفکر اسلامی کی اجتہادی کاوشیں۔ اجتماعی اجتہاد کا تصور گزشتہ 2-3 دہائیوں سے ایک ٹھوس حقیقت اختیار کر چکا ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں اجتماعی اجتہاد کے کئی ادارے مصروف عمل ہے۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا مجمع الفکر اسلامی یعنی OIC کے تحت جو مجمع الفکر اسلامی ہے، یہ نام بھی میں نے آپ کو گنوائے تھے 12-13 نام، تو کچھ اداروں کے نام انہوں نے بھی لیے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے تحت المجمع الفقی ہے، قاہرہ کا مجمع البحوث الاسلامیہ ہے، اور اس طریقے سے الہیئۃ العلیاء للفتوی اور رقابت شرعیہ، یہ IUFی کا جو ادارہ ہے اسلامی قوانین کے لیے، اسلامی بینکاری کے شعبوں کے لیے جو ادارہ ہے، تو یہ کافی ان کا ذکر کیا ہے۔ تو آگے پھر عنوان ہے کہ ذیل میں ہم عصر حاضر کے ایک اہم فقہی ادارے مجمع الفکر اسلامی جدہ کے اجتماعی کردار کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، مختصر تعارف۔ مجمع الفکر اسلامی جو ہے اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کے 1981 کے ایک فیصلے کے تحت قائم ہوا۔ کب کے فیصلے کے تحت؟ اور یہ ہماری تاریخ پیدائش ہے 1/1/1981۔ اس کا مقصد امت مسلمہ کو پیش آنے والے نئے مسائل کا اجتماعی بحث و تحقیق کے ذریعے شرعی حل تلاش کرنا ہے۔ مجمع الفقہ اسلامی میں تمام اسلامی ممالک کو نمائندگی حاصل ہے۔ ہر ملک سے فقہ کے ماہرین اور دین علوم میں تحقیق کا تجربہ رکھنے والے افراد اس کے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے ممبران 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے الاعضاء المنتدبون دال کے ساتھ، اور دوسرا ہے الاعضاء المعینون۔ تو الاعضاء المنتدبون وہ ہے جو حکومتوں کے نامزد کردہ ارکان ہوں، کہ پاکستان سے تقی صاحب کا نام دیا گیا، مثلا سعودی عرب سے کسی اور کا نام دیا گیا، تو کچھ اعضاء تو یہ حکومتوں کے صوابدید پر لے لیتے ہیں، لیکن کچھ اعضاء کو یہ اپنی طرف سے منتخب کرتے ہیں، جن کو الاعضاء المعینون، جو مجمع کے اپنے منتخب اراکین ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو پہلی قسم کون سے؟ پہلی قسم الاعضاء المنتدبون۔ وقت کیا ہو رہا ہے؟ صحیح ہے نا گھڑی؟ تو پہلی قسم ایسے افراد پر مشتمل ہے جو متعلقہ حکومتوں کے نامزد کردہ ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 52 ہوتی ہے۔ کتنی تعداد ہوتی ہے؟ دوسری قسم عالم اسلام کے ممتاز علماء اور فقہاء اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین کی ہوتی ہے۔ ان کا انتخاب مجمع کے تأسیسی ارکان کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ دوسری قسم عالم اسلام کے ممتاز علماء فقہاء ہوتے ہیں، جس کا انتخاب مجمع کے تأسیسی ارکان کرتے ہیں۔ جامعات کے دینی علوم کے ممتاز اساتذہ، اسلامی تحقیقات اداروں کے نمایاں محققین اور اسلامی فقہی اداروں کے نمائندے، مختلف عصری علوم و فنون کے ماہرین اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ان کے کچھ نام سنیں جو ان کے ارکان ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی، ڈاکٹر وہبہ زہیلی، ڈاکٹر عبدالستار ابو غدہ، ڈاکٹر الصدیق محمد الزریر، ڈاکٹر عبدالکریم زیدان، اس کا نام آپ نے سنا بار بار، ان کی کافی بڑی زبردست کتابیں ہیں۔ کوئی ایک کتاب کا نام لے۔
ہاں 8 جلدوں پر جو انہوں نے آئلی مسائل پر کتاب لکھی ہے۔ اس طرح الوجیز کے نام سے اصول فقہ کی کتاب لکھی ہے، اصول فقہ کی ایک اور کتاب لکھی ہے، قانون کے وہاں سے اور کتاب لکھی ہے۔ ہاں المدخل دراست اصول الفقہ ہے۔ تو یہ عبد الکریم زیدان، مولانا تقی عثمانی، ڈاکٹر محمد ادیب صالح، شیخ عبداللہ ابن سلیمان، ڈاکٹر محمد علی قری، ڈاکٹر طاہر جابر العلوانی، ڈاکٹر سامی حسن محمود، ڈاکٹر منذر کہف جیسی شخصیات اس کے ممبر ہے۔ اسلامی بینکی اور مالیاتی اداروں کو بھی مجمع میں نمائندگی حاصل ہوتی ہے، بڑے بڑے بینکوں۔ مجمع الفقہ الاسلامی کے اب تک 14 اجلاس ہو چکے ہیں۔ یہ جب مقالہ لکھ رہے تھے یہ آج سے کچھ 20-22 سال پہلے کا مقالہ ہے، تو پورے جو مجالس جب تک ہوئے ہیں مطلب 2023 تک، اور جو قراردادیں ہیں تو وہ دوسرا جو کتاب ہے میرے پاس نا اس میں ہے، وہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو یہ اجلاس ان کے ہو چکے، اور آخری اجلاس جنوری 2003 میں قطر میں ہوا تھا، تو یہ 2003 کی آخری بات ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ 2023 تک ہے، مطلب 20 سال کا مزید ڈیٹا ہے اس میں، جس میں انسانی حقوق اور عالمی دہشت گردی اور جدید عالمی نظام کلوننگ کے موضوعات پر غور و خوض ہوا۔ مجمع کے اجلاس میں ارکان جو ہے وہ زیر بحث موضوع پر مقالات پیش کرتے ہیں، پھر ان پر بحث ہوتی ہے، کلی بحث ہوتی ہے، وہ دنوں چلتی ہے۔ آخر میں جس رائے پر سب کا اتفاق ہوتا ہے اسے مجمع کی سفارشات کے طور پر شائع کر دیا جاتا ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی کے فقہی آراء کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، یہ اس وقت تک بات ہے، اب 162-63 سے بھی زیادہ ہو گئے۔ یہ جو آراء ہے معاشی مسائل ہے، معاشرتی ہے، طبی ہے، اور دیگر مختلف النوع اجتماعی مسائل سے متعلق ہے۔ مثلا قرضوں پر زکوٰۃ کے مسائل ہے، بینکوں کے منافع کے مسائل ہے، قرضوں پر رسم الخدمت کے مسائل ہے، کمپنی کے حصص پر زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے، تجارتی علامتوں یعنی ٹریڈ مارکس وغیرہ کی خرید و فروخت کے مسائل ہو گئے، مصالح مرسلہ کے تحت نجی ملکیت کو قومیانے کا مسئلہ ہو گیا، زر نقدی اور کرنسی میں تبدیلی کے مسائل ہو گئے، قسطوں پر خرید و فروخت کے مسائل، کریڈٹ کارڈ کے مسائل، انٹرنیٹ کے ذریعے تجارتی معاہدات، انشورنس کے ادارے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، کلوننگ، اعضاء کی پیوندکاری جیسے موضوعات پر مجمع اپنی آراء دے چکا ہے۔ اب منہج اجتہاد، مجمع کا منہج اجتہاد کیا ہے، تو یہ ذرا غور سے نوٹ کر دیکھیے کہ یہ کوئی ایسا خیالی اور فرضی اور ایسے خواہشات پر مبنی ادارہ نہیں ہے، بہت ہی محتاط ان کا انداز ہے۔ تو ان کے منہج اجتہاد میں 2-3 اہم عناصر ہے۔ سب سے پہلا اہم عنصر یہ ہے کہ فقہی ورثے کا احترام، التراث الفقہی کا اہتمام اور احترام۔ مجمع الفقہ الاسلامی اپنے فقہی آراء سے اور اپنے فتاوی میں بنیادی طور پر قدیم فقہی ورثہ پر انحصار کرتا ہے۔ سب سے پہلے کوشش ان کی کیا ہوتی ہے کہ قدیم فقہی ورثہ میں اس کوئی حل ہم نکالیں۔ کسی نئے مسئلے اور معاملے کا حل سب سے پہلے قدیم فقہی کتب میں تلاش کیا جاتا ہے۔ زیر بحث موضوع پر پیش کیے جانے والے مقالات اور اس سلسلے میں ہونے والی بحث قدیم فقہی آراء پر مبنی ہوتی ہے۔ اس طرح مجمع کا اجتہاد قدیم فقہی ورثہ کا پابند اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد کا دائرہ عمل بڑی حد تک قدیم فقہی نصوص متعین کرتی ہے۔ اس منہج اجتہاد کی واضح جھلک ہمیں جدید مالی اور تجارتی معاملات اور بینکاری اور انشورنس سے متعلق مجمع کے فتاوی میں ملتی ہے۔ ان فتاوی اور فقہی آراء میں معاملات کی جو نئے شکلیں تجویز کی گئی ہے، ان کی بنیاد ربا اور غرض سے متعلق قدیم فقہا کی آراء ہی ہے۔ اسی طرح فقہا نے مال یا عقود اور معاہدات کا جو نظام وضع کیا ہے وہ بہت سے جدید معاملات کی بنیاد بن رہی ہے۔ اجتہاد میں قدیم فقہی ورثہ پر انحصار علماء اور محققین کے انداز فکر اور زاویہ نظر میں بڑی حد تک یکسانیت پیدا کرنے کا سبب بنا ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی متجددین کے اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا کہ قدیم فقہی ورثہ کی جدید عہد میں کوئی افادیت نہیں رہی۔
اور یہ کہ وہ عصر حاضر کی مخصوص ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ اس جدیدیت کے نظریے کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ تو ایک تو یہ ہے ان کا قدیم ورثے کا احترام اور حتی الامکان اس پہ کاربند رہنا اور اس سے استفادہ کرنا۔ دوسرا ہے غیر مسلکی اجتہاد، غیر مسلکی اجتہاد۔ مجمع الفقہ الاسلامی کا اجتہاد گو کہ فقہ روایات کے احترام اور پابندی کا پہلو تو لیے ہوئے ہے، لیکن تاہم وہ کسی مخصوص فقہی مسلک کے تابع اور زیر اثر نہیں۔ مجمع کا اختیار کردہ منہج کی اجتہاد جو ہے وہ غیر مسلکی اجتہاد ہے۔ اس سے وسیع المسلکی اجتہاد بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمام فقہی مسالک کو ایک ناقابل تقسیم اکائی تصور کرتا ہے۔ تمام مسالک مجمع کی نگاہ میں ایک قانونی نظام کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی ایک ہی قانونی نظام کی تمام نمائندگی کرتے ہیں۔ چنانچہ مجمع کے علماء اور محققین زیر بحث موضوع پر فقہ میں پائے جانے والے مختلف آراء کا باہمی تقابل اور موازنہ کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک رائے کا رفع حرج کے اصول، دفع ضرر کے اصول، مشقت اور عمومی مصلحت اور مفاد کے تشریعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخاب کرتے ہیں۔ تمام فقہی مسائل کو ایک فقہی وحدت تصور کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک مخصوص مسئلے پر حنفی نقطہ نظر اختیار کیا جائے اور دوسرے مسئلے پر شافعی مسئلے کے مطابق فیصلہ کیا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ماں باپ کے اولاد ہے، تو کبھی ہم اس کو آگے کریں گے، کبھی اس کو کریں گے، ان میں کوئی تضاد اصولی ہے نہیں، یہ صرف مختلف ڈسپلن ہے جو دیے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے ایک اور ڈسپلن دیا ہے، امام شافعی نے دوسرا دیا ہے۔ ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ کون سا زیادہ ہمارے لیے مفید ہے۔ تو دوسرا ان کا اہم یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فقہی ورثے سے مناسب انتخاب۔ مجمع کے منہج اجتہاد کی ایک اور خصوصیت قدیم ورثہ سے اپنی ضرورت کے مطابق انتخاب ہے۔ اس منہج اجتہاد کو علامہ یوسف القرضاوی الاجتہاد الانتقائی کہتے ہیں، یعنی ترجیح اور انتخاب پر مبنی اجتہاد۔ اس کا مفہوم توڑا یہ ہے کہ وسیع اور عریض فقہی سرمایہ میں سے عہد حاضر کی ضرورت کے مطابق کچھ آراء منتخب کیجیے اور ان کے مطابق فتویٰ دیا جائے۔ اجتہاد انتقائی کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کسی فقہی مذہب میں ایک رائے مفتابہی ہو اور دیگر کئی آراء غیر مفتابہی ہو، تو کسی غیر مفتابہی رائے کو راجح قرار دیا جائے مفاد اور مصلحت کی بنیاد پر۔ اس منہج کی نظیریں ہمیں قدیم فقہ میں بھی ملتی ہے، جہاں زمانے کی تبدیلی کے ساتھ فتویٰ تبدیل ہوا ہے۔ مثلا بیع الوفا قدیم فقہائے احناف کے نزدیک ناجائز بے ہے، جبکہ متاخرین نے اس کی اجازت دی ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی نے وسیع المسلک اجتہاد کی مثال یوں دی ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب کے بارے میں مالک فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ حصہ ساقط نہیں ہوا، اب بھی برقرار ہے، جبکہ باقی فقہا کے نزدیک یہ ساقط ہو گیا ہے۔ فقیر و مسکین کو دیے جانے والے مال زکوٰۃ کے حوالے سے شافعی فقہا کی رائے یہ ہے کہ انہیں اتنا مال دے دیا جائے جو ان کی پوری عمر کی ضروریات پورا کرے۔ تو یہ ان کی ایک رائے ہے۔ مصرف فی سبیل اللہ کے بارے میں فقہ حنبلی کا موقف یہ ہے کہ یہ مصرف مجاہدین کی امداد تک محدود نہیں، بلکہ اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے اسلحہ کی خریداری بھی فی سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی کے خیال میں اس عہد کی مخصوص ضروریات اور شریعت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ درست ہوگا کہ مؤلفۃ القلوب کے حوالے سے فتویٰ مالک کی رائے کے مطابق دیا جائے، اور فقیر اور مسکین کو دی جانے والی مقدار زکوٰۃ کے حوالے سے شافعی نقطہ نظر کو لیا جائے، اور فی سبیل اللہ کے حوالے سے حنبلی نقطہ نظر کو اختیار کیا جائے۔ تو یہ ان کی ایک رائے ہے، اجتماعی اجتہاد کی ایک صورت اجتہائی انتقائی۔ لیکن یہ اس حوالے سے محتاط ہے کہ اس میں آپ کوئی نیا اجتہاد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قدیم فقہا میں سے کسی ایک کی رائے لے لیتے ہیں، تو یہ زیادہ محتاط ہے بنسبت ایک بالکل نئی رائے وضع کرنے کا۔ تو تیسری خاصیت ان کی یہ ہے۔ چوتھی خاصیت مجمع کے اجتہادی کاوشوں کی یہ ہے کہ یہ حلال اور حرام میں احتیاط پسندی کے اصول کو اپناتی ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی کے منہج اجتہاد کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایسے معاملات جس میں حلال و حرام کا یکساں احتمال اور شائبہ ہو، وہاں احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اور وہ نقطہ نظر اختیار کیا جاتا ہے جو شبہ سے پاک ہو۔
یہ طرز عمل اس حدیث کے مطابق ہے کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک۔ مثلا اسی بنا پر وقت مقررہ سے پہلے قرض کی ادائیگی کی صورت میں اصل زر میں چھوٹ دینا، جس کو فقہ میں ضاع و تعجل کہا جاتا ہے، تو مجمع نے اس کو منع کیا ہے۔ حالانکہ اس میں جواز کے بھی بڑے آراء موجود ہے اور بڑے زوردار آراء موجود ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کے دلائل اگر آپ پڑھیں گے تو آپ مطلب کہیں گے کہ اس میں وزن ہے، لیکن اس کے باوجود مجمع نے اس کو ربا قرار دیا ہے، بشرطے کہ ایسی چھوٹ معاہدے کا حصہ ہو، کیونکہ اس میں مدت کے مقابلے میں مقروض ایک منفعت حاصل کرتا ہے۔ اس طرح بے بالتقسیط میں اقساط کی ادائیگی میں تاخیر پر جرمانے یا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے پر جرمانے کے مسئلے کو بھی مجمع میں ابھی تک پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی۔ حالانکہ غرامات مالیہ اور تضمین الساعی وغیرہ کے اصول کے تحت بہت سارے جزیات آپ کو قدیم فقہ میں بھی ملیں گے جواز کے، کیونکہ یہ جرمانہ اصل زر پر اضافہ ہے جو کہ ایک طرح کا ربا ہے۔ قیمتوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ کہ قیمتوں کے ساتھ قرضوں کی اشارہ بندی، جس کو ربط الدیون بقائمت الاسعار کہا جاتا ہے، جس پر شامیہ میں کافی تفصیل بحث کی ہے آپ کے سامنے۔ تو اس میں مجمع اس کو ایک ناجائز معاملہ قرار دیتا ہے کیونکہ اس میں ربا کا احتمال ہے۔ تو یہ سب جو آراء ہے مجمع کی حلال و حرام کے مسئلے میں احتیاط پسندی کو ظاہر کرتی ہے۔ پانچواں ان کا اصول، کس چیز کا اصول؟ مجمع کا اجتماع اجتہاد کا جو مجاز ہے نا، اس کا پانچواں عنصر وہ ہے اباحت اصلیہ کے اصول کا استعمال۔ اباحت اصلیہ کے اصول کا استعمال، میں نے آپ کو مجتہد کے شرائط میں بات بتائی تھی کہ اس کو مباحات اصلیہ اور براءت اصلیہ کے مواقع کا بھرپور علم ہو، تبھی وہ اچھی طرح اجتہاد کر سکتا ہے۔ تو وہ امور جن میں حرمت کا شائبہ نہیں، ان کے بارے میں مجمع الفقہ الاسلامی اباحت اصلیہ کے اصول پر فیصلہ کرتا ہے۔ اباحت اصلیہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو صراحتاً کسی شرعی نص نے حرام قرار نہ دیا ہو اسے جائز تصور کیا جائے۔ اس کی بنیاد فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اشیاء کی اصل حالت ان کا جائز اور مباح ہونا ہے، لیکن یہ معاملات سے متعلق ہے، عبادات سے متعلق یہ قاعدہ نہیں ہے۔ یہ اباحت اصلیہ معاملات اور عقود میں کارفرما ہوتی ہے۔ شریعت میں عبادات صریح نصوص سے ثابت ہوتی ہے۔ کوئی چیز جسے کسی نص نے عبادت قرار نہ دیا ہو عبادت قرار نہیں پا سکتی۔ اس کے برعکس معاملات کے شعبے میں اصل حکم اباحت اور جواز کا ہے۔ اس جواز کے ثبوت کے لیے کسی صریح نص کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جسے قرآن و سنت نے صراحت کے ساتھ حرام نہ قرار دیا ہو تو وہ معاملہ ایک جائز معاملہ ہے۔ تو معاملات میں اصول ہم یہ نہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ جو حرام کہنے والا ہے اس کی کیا دلیل ہے۔ اگر حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہی ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی نے جدید معاملات کے بارے میں اپنے فتاوی اور آراء میں اسی اصول کو پیش نظر رکھا ہے۔ جوائنٹ سٹاک کمپنیوں کے جواز، حقوق مجردہ جیسے حق تصنیف، تجارت علامات کی خرید و فروخت پر مجمع کی جو آراء ہے یہ سب اباحت اصلیہ کے اصول پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب آخر میں ذرا یہ سن لے کہ مجمع کی اہم فقہی آراء کیا کیا ابھی تک سامنے آئی۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مجمع الفقہ الاسلامی اقتصادی میدان میں، معاشرتی، طبی اور دیگر مسائل میں 100 سے زیادہ فقہی آراء دے چکا ہے۔ اس کی آراء اور فیصلوں نے فقہ اسلامی کی توسیع و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ذیل میں ہم اس کے کچھ اہم فیصلوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ مالی اور اقتصادی مسائل، یہ ایک عنوان ہے۔ مجمع کی رائے میں بینک کے ہر طرح کے منافع سود کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ بات ابھی میں نے کہی کہ یہ بینک کے سود کا مسئلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ 1789 سے، اور پھر مجمع الفقہ الاسلامی نے 2003 کے آس پاس قرارداد میں اس پر وہ ایک اجماعی موقف اختیار کیا۔ تو مجمع نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ بینک اپنے قرضداروں کو جو اضافی رقم دیتا ہے یا اپنے قرضوں پر جو متعین اضافی رقم وصول کرتا ہے وہ سب ربا کی شکلیں ہیں۔
اس کی رائے میں ہنڈیوں کی کٹوتی بھی سود کی شکل ہے، اس کو خصم الاوراق تجاریہ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے مجمع الفقہ کی رائے عالم اسلام میں بڑی حد تک اجماع کا درجہ حاصل کر چکی۔ مجمع نے اپنے فقہی سفارشات میں اسلامی بینکوں کے معاملات اور اسالیب سرمایہ کاری پر بھی گفتگو کی ہے۔ ایک فتویٰ میں اس نے بینکوں میں رائج بیع المرابحہ للآمر بالشراء کو ایک جائز شرعی معاملہ قرار دیا ہے۔ یہ جو مرابحہ کی خاص صورت ہے، اس کی بنیاد جو ہے نا وہ مجمع سے نکلی ہے، پھر بعد میں ایوفی وغیرہ نے اس کے مطابق معایر بنائے ہیں۔ تاہم مجمع کے خیال میں بے مرابحہ کو سودی قرض کے حصول کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ سودی قرض کا ہیلہ بنے جسے بائی بیک وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اس وقت کئی بینک بے مرابحہ کو سودی قرض کے لیے ایک ہیلے یعنی لیگل ڈیوائس کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بینک گاہک کو مطلوبہ سامان مہیا کرنے کی بجائے چیز کی خریداری کے لیے سرمایہ فراہم کرتا ہے اور اس پر ایک متعین نفع اور رقم پرافٹ گاہک سے وصول کرتا ہے۔ بینک جس چیز کی فراہمی کا گاہک سے وعدہ کرتے ہیں وہ بینک کی ملکیت اور قبضے میں کسی مرحلے پر نہیں آتی، اور نہ ہی بینک کسی طرح اس کا خطرہ انگیز کر دیتا ہے۔ جیسے کہ 1980 میں جو اسلامی بینکاری آئی تھی نا پاکستان میں، جس میں صرف نام کچھ تبدیل ہوئے، باقی چیز وہی رہی، تو اس طرح بے مرابحہ اور سود میں کوئی جوہری فرق نہیں رہ جاتا۔ مجمع نے بے مرابحہ کے جواز کے فتوے میں وہ تمام شرائط بیان کی ہے جن کا اسلامی بینک کو معاملہ کرتے ہوئے لحاظ رکھنا چاہیے۔ مجمع نے عقد استثناء اور عقد سلم کی معاصر تطبیقات پر بھی گفتگو کی ہے۔ مجمع کے خیال میں رہائشی عمارتوں کی تعمیر اور لوگوں کو مکانات کی فراہمی کے لیے عقد استثناء کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اسلامی بینک مکان کے خواہشمند فرد کے ساتھ عقد استثناء کا معاہدہ کرے اور پھر طے شدہ تفصیلات کے مطابق مکان کی تعمیر کر کے گاہک کو فروخت کریں۔ اس طرح اور بھی بے معجل کے حوالے سے ملکیت پر منتج ہونے والا جو اجارہ ہے، الاجارۃ المنتہیہ بالتملیک، اس کے حوالے سے کرنسی نوٹ اور زر نقدی کے حوالے سے مجمع کی رائے یہ ہے کہ کرنسی اپنی ثمنیت میں ہر لحاظ سے سونے اور چاندی کے مانند ہے، اس پر ربا، سلم، زکوٰۃ کے وہی احکام لاگو ہوں گے جو سونے اور چاندی پر لاگو ہوتے ہیں۔ قرضوں کی اشاریہ بندی کے بارے میں مجمع کی رائے یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی میں مقروض کو اتنی رقم ادا کرنی ہوگی جو اس نے لی تھی، چاہے ادائیگی کے وقت کرنسی کی قوت خرید میں کمی ہی کیوں واقع نہ ہوئی ہو۔ تو باقی بہت سارے انہوں نے مسائل کا ذکر کیا ہے، پھر آپ پڑھ لیں مقالے میں۔ طبی مسائل میں بہت اہم طبی مسائل پہ انہوں نے رائے دی ہے، جیسے کہ دودھ کا بینک قائم کرنا، انسانی ملک دودھ کا بینک قائم کرنا، ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے جو ہے بچے کے پیدائش کے بارے میں انہوں نے کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ ایڈز کے بارے میں کچھ آراء انہوں نے دی ہے۔ اس طریقے سے انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کر مسئلے پر وہ تفصیلی آراء ان کے سامنے آئی ہے۔ کلوننگ کے مسئلے پر بھی خیالات کا اظہار کیا ہے اور انسانی کلوننگ کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، اگرچہ ممکن ہے لیکن بہرحال یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہیں۔ تو اس طرح مختلف میدانوں میں انہوں نے اپنے قراردادیں دی ہیں، اور ان کے آراء کو پھر ایک بائنڈنگ حیثیت بھی ملکوں میں حاصل ہے، بہت سارے اسلامی ممالک میں، اور بہت سارے مختلف امور پر قانون سازی میں ان کی آراء سے بہرحال رہنمائی لی جاتی ہے۔ تو اس حیثیت سے مجمع الفقہ اسلامی کی آراء جو ہے اسلامی دنیا میں بتدریج اجماعی آراء کا درجہ اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اجماع کی طرف اگر جانا ہے تو اس کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے، اور علماء کو اپنے رائے میں وزن پیدا کرنی ہے تو بھی اجتماع اجتہاد کا ہی طریقہ ہے، اور اسلامائزیشن اگر انہوں نے معاشرے میں ملک میں کرنی ہے تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ تو آج کا موضوع تھا گوئے کہ اجتماع اجتہاد، اس کا تصور اور اس کے عملی ادارے کا تعارف۔ بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔